ہم نے جیسے کہا کہ سنت ہم اسی کو ظاہر ہے کہ لیتے ہیں جو کہ ہمیں صحابہ نے منتقل کر کے دی، اور جس طریقے سے صحابہ نے سنت کو سمجھا اور سنت کو اپلائی کیا وہ بھی ہمارے لیے باقاعدہ طور پر ایک بنیاد ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا کے طور پر ہمارے لیے معیار ہیں تو صحابی مقتدی کے طور پر ہمارے لیے معیار ہیں، اور اگر کتاب اور سنت کے فہم کے اندر ان کے اس کے سمجھنے کے عمل میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف رائے ہوا ہے ان کے درمیان، عبداللہ ابن عباس طلاق کے اس مسئلے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول ہے اور عبداللہ ابن زبیر جمعہ زوال سے پہلے کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، تو کیا اس مسئلے پر مارکا رائی ہو سکتی ہے کہ جناب دیکھیں یہ سنت ہے اور وہ اس کے خلاف کر رہا ہے؟ یہ سنت جو ہے اس کے فہم میں یہاں تک کہ بعض اوقات سنت کی کچھ نصوص کے ریکارڈ کرنے کے حوالے سے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، امام شافعی کے نزدیک پہنچتی ہے یا وائس ورسا، تو کیا اس مسئلے پر بھی مارکے کھڑے کیے جا سکتے ہیں؟ صحابہ سے ہی یہ ملتا ہے سنت کے فہم کے اندر اگر کوئی ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کے اندر امام ابن تیمیہ نے بھی واضح کیا ہے کہ اصول دین کے اندر صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، صحابہ کے جو معتمد شاگرد تھے تابعین ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے، اتباع تابعین کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، جو دین کی جو بنیادیں ہیں، جو اساسی عقائد ہیں اور جو دین کے مسلمات ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے۔ کچھ فروع کے اندر اور کچھ جزیات کے اندر صحابہ سے لے کر پھر تابعین اور پھر اتباع تابعین کے مابین کوئی جزوی اختلاف ہوا ہے، تو اس اختلاف کو قبول کرنا بھی صحابہ ہی کا منہج ہے، اور سنت کی اتباع کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر اس کے فہم میں کوئی جزوی اور کسی خاص محدود دائرے کے اندر، اصول دین کے اندر نہیں، اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو اس کو بھی قبول کرنا یہ صحابہ ہی کا طریقہ ہے، جس کے بعد شواہد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے مل جاتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کی وضاحت کریں، تو یہ جو عمل چلا عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول اور عبداللہ ابن عباس کا یہ قول اور عبداللہ ابن عمر کا یہ قول خاص فقہی معاملات میں، اور یہ میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں فقہی معاملات میں، تو وہ جو تسلسل چلا بعد میں یہ بنتا یہ مدارس بنتے گئے جن کو آپ اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں، مکاتب فکر، جو کہ آج زیادہ تر مذاہب اربعہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو یہ جو مذاہب اربعہ ہے، یہ حنفی اسکول آف تھاٹ، مالکی، شافعی یا حنبلی، یا اس کے علاوہ پھر ظاہریہ یا اہل الحدیث بالعموم، یہ تمام کے تمام اسی کتاب اور سنت کے فہم کا ہی عمل ہے، اور اسی فہم کے ہی مختلف موڈز یا مختلف اسلوب ہیں جن کو مجموعی طور پر امت کے اندر قبول کیا گیا ہے، اور یہ اسی چیز کا تسلسل ہے جو عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر کے مابین اگر کچھ جزوی فقہی مسائل کے اندر کوئی اختلاف ہوئے تو یہ اسی قبیل سے اور اسی نوع سے ہی ہے، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ علماء جن کو ہم نے کہا نا کہ انہوں نے ہر عالم آیا ہے بڑا امام، اس نے ایک کتاب السنہ تالیف کی ہے اور اس میں اس نے سنت کی بنیادیں اور اساسیں ہمارے لیے وضع کر دی ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں تو کوئی اس طریقے سے نہیں ہے کہ جناب یہ شافعیت کے خلاف اس نے تحریک چلا دی ہو، حنفیت کے خلاف اس نے تحریک چلا دی ہو، لوگوں کو مالکیت سے توبہ کرواتے پھر، یعنی اتنا حیران کن ہے میرے لیے کہ کئی بار سنتا ہوں اس نے یہ تعارف قرآن یہ صاحب جو ہے یہ حنفیت سے تائب ہو گیا، حنفیت سے تائب، لفظ تائب کیا مطلب؟ معاذ اللہ بدکاری کرتا تھا کیا؟ تو یہ خود ایک بدعت ہے، یہ دین کے اندر خود ایک، وہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تابعین صرف جس چیز پہ یہ جو سارے کے سارے ائمہ سنت ہیں جن کی ہم نے بہت ساری لمبی ایک لسٹ کا نام بھی دیا، ان میں بہت زیادہ جو مشہور ہے سنت کی ترجمانی کرنے میں امام ابن تیمیہ بہت بڑا نام ہے، تو امام ابن تیمیہ ہیں یا ان کے بعد کے ابن قیم ہے یا ابن کثیر ہیں یا ابن حجر الاسقلانی ہے یا ابن رجب ہے، یہ جتنے کے جتنے جو سنت کے معروف ترجمان ہیں ان لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کیا ہے تو وہ یہ کہ مذاہب اربعہ کو قبول کرنے کے عمل میں تعصب کو آنے نہ دیا جائے، تعصب اختیار نہ کیا جائے، اور یہ جیسے وہ دوسری طرف جو ہے وہ تعصب فلانت ربنا عدد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، ریت کے ذرات اتنی لعنت ہو اس شخص پر ہمارے رب کی
جو ابو حنیفہ کا قول رد کر دے، کیا بھی مطلب شافعی، مالک، احمد ابن حنبل سبھی، اور تو ابو یوسف محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد، انہوں نے بہت سارے چیزوں میں اقوال رد کیے. یہ کس کی حیثیت ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ ملعون ٹھہرے جو اس کا اقوال رد کر دے؟ یہ تو محمد رسول اللہ کی حیثیت ہے. تو ان کا وہ تصور کہ جس میں وہ مطلقاً مقتدا ہو جائیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز تصور تک کی نہ ہو، تو یہ نہیں. اختلاف کے لیے گنجائش رکھیں. آپ یہ کہیں کہ میں نے یا اس عالم یا اس امام نے جس کے علم پر مجھے اعتماد ہے، اس نے کتاب اور سنت سے اس مسئلے کو اس طریقے سے سمجھا ہے، اور اگر کسی نے مختلف طریقے سے سمجھا ہے اہل سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اس کی زیادہ وضاحت کسی اور ہی موقع پہ کی جا سکتی ہے، اہل سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی نے اور طریقے سے سمجھا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اس کو تو اس کے پیچھے میں لٹ لے کے نہ پڑھوں. یہ تعصب ہے، یہ فرقہ واریت ہے کہ فقہی مسائل کے اندر کتاب اور سنت کو سمجھنے کے عمل میں ائمہ نے اگر کوئی اختلاف کیا ہے تو اس کو اکاموڈیٹ نہ کیا جائے اور اس کو برداشت نہ کیا جائے، اور دوسری رائے رکھنے کا حق دوسروں کے لیے ختم کر دیا جائے، جو میں نے سمجھا یا جو میرے امام نے سمجھا. یہ چیز غلط ہے. اس چیز کی تو بہت زیادہ نفی کی ہے، اس چیز کا رد کیا ہے ابن تیمیہ نے، اور ان سے پہلے اور ان کے بعد کیا ہے ائمہ سنت نے. تو وہ جو اتباع سنت کے حوالے سے فقہی امور میں جو اتباع سنت کے حوالے سے ہے، تو وہ یہیں تک ہے کہ آپ بالکل آپ چلیے ان ائمہ کے پیچھے، ان مذاہب کو اختیار کیجیے، تعصب مت کیجیے، دوسرے مذہب کو بھی رہنے کا حق جو ہے وہ دیجیے، اور ہو سکتا ہے حق ان کے پاس ہو. البتہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے یا میرے معتمد صاحب علم کو یہ بات اس طریقے سے سمجھ آئی. تو جہاں تک تو فقہیات کا معاملہ ہے، مذاہب اربعہ کو اکاموڈیٹ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ اہل الظاہر یا اہل الحدیث وغیرہ سب کو کرنا اور اکاموڈیٹ کرنا، یہ اس مسئلے میں یہ اتباع سنت کے حوالے سے محاذ کھڑے کرنا اور جنگیں کھڑی کرنا، اور اس پر جو ہے وہ فتوحات جو ہے اور وہ جھنڈے گاڑنے کی کوشش کرنا، جو کہ بر صغیر کا ایک نہایت بدنما فنومینا پچھلے 100 سال سے چلا آ رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر وہ سنت کی جو تصور ہے، اسی کا جو محور ہے بنیادی، اس کو شفٹ کر کے لے کے جانا دین کی اساسیات پہ، یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے یہاں پر، کہ وہاں پر آپ جائیے اور ایک تصور. تو ہم جو دین سنت کا جو تصور دے رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پیچھے سلف تک جوڑ دے گا، ایک جو تاریخی عمل ہے وہ آ جائے گا، اور جو بڑی بڑی بدعات ہیں اس کے خلاف یہ جنگ کروائے گا، اور آپ کے زمانے کی وہ بدعات جو کہ باہر سے آئی ہیں، وہ بدیسی ہیں اور اہل کفر سے آ کے تو وہ اسلام کا رنگ ڈال رہی ہیں، اس کے سامنے امت کو کھڑا کر دے گا اور ان بدعات کو اسلام کے اندر نہیں آنے دے گا. جو پرانی بدعات ان کو بھی رد کیا جائے گا، جو جدید بدعات ہیں ان کو بھی رد کر دیا جائے گا. اور البتہ یہ کہ اہل سنت کے اندر جو ایک اختلاف مذاہب اختلاف رائے، اس کو بھی اکاموڈیٹ کرتے ہوئے ایک بہت بڑی صف بنائے گا جو مل کے یہاں پر باطل کو ہلائے گی. اہل سنت پر چلنے والے، اور اگر سنت کے فہم میں جزوی اختلاف ہے تو اس کو بھی لے کے ساتھ اور برداشت کر کے تو چلنے والے. تو یہاں پہ اہل توحید کی صفیں بننی. اہل توحید ہے، فقہی طور پہ وہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ متبعین سنت ہیں. تو جو فہم کے اندر غلطی بھی ہے تو وہ معاف ہے، غلطی بھی جو ہے ایک عالم کی یا ایک مجتہد کی تو وہ معاف ہے. اور آپ کو تو ظاہر ہے کہ خود لینا ہی نہیں ہے، آپ کو تو عالم مجتہد کے ہی ذریعے دین کو سمجھنا ہے. تو اگر آپ نے کسی کے علم پہ اعتماد کیا ہے اور اس کو غلطی لگی ہے تو آپ کو بھی انشاءاللہ وہ غلطی معاف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پکڑے گا کہ آپ نے وہ تمام کے تمام علوم جن کو حاصل کرنے کے بعد ہی آپ وہ اجتہاد کر سکتے تھے یا وہ مسئلہ دین کا استعمال کر سکتے، کیوں نہیں کیا. تو وہاں پہ جو غلطی ہے وہ بھول چوک وہ سب انشاءاللہ وہ معاف ہے. تو یہ جو اتباع سنت کا یہ جو حوالہ ہے بر صغیر میں خاص طور پہ جو کہ چلتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ علاج طلب ہے، اور اس پر بھی چند کلمات کہہ دینا ضروری تھا.